الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری گفتگو ظن معتبر کے بارے میں ہے. جیسے کہ معتبر کا قید یہ ایسا ہے کہ ہر ظن قابل اعتبار اور قابل عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ظن پہلے تو کہتے کسے ہیں؟ ظن در مقابل یقین. یقین جیسے اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کی تعداد کا یقین ہے کہ 6 ہے. ٹھیک ہے بیٹا. لیکن اگر لڑکے سامنے باہر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یوں دیکھ کے آپ کہتے ہیں سائیں یقین تو نہیں ہے لیکن غالباً 10 ہے. تو اب یہ جو آپ کی کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں. ٹھیک. شریعت میں مکلف کو کبھی کسی حکم کے بارے میں قطع ہو جاتی ہے تو اس کی بحث پڑھ چکے. کبھی ظن ہو جاتا ہے. آج ظن کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ظن آیا حجت ہے، یعنی اس کے مطابق ہم عمل کریں، یا ظن حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم 2 بحث کریں گے. سب سے پہلے بات یہ کہ آیا ظن پہ عمل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں. پہلی بات یہ کہ ظن پر عمل کرنا ممکن ہے یا ممکن، خود امکان کے بارے میں بحث کریں گے. اور دوسری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ امکان ہونے کے بعد آیا کسی نے عمل کیا بھی ہے یا نہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کمرے کو دھونا ممکن ہے یا نہیں، پہلے تو یہ بحث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بحث امکانی. پھر آیا آج تک کسی نے دھویا ہے یا نہیں دھویا، اس کو کہتے ہیں بحث وقوعی، یعنی آیا یہ عمل واقع بھی ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا. تو مصنف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی علماء کے 2 گروپ ہیں. بعض علماء کہتے ہیں ظن پہ عمل کرنا جائز ہے، بعض کہتے ہیں ظن پہ عمل کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. یعنی اصل امکان کے بارے میں یہ بحث ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو المجز میں نہیں ملے گی. مطولات جو لمبی چوڑی کتابیں ہیں ان میں آپ کو یہ بحث ملے گی. مثلا اصول فقہ میں یہ بحث آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ رسائل اور کفایہ بھی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کو یہ بحث مل سکتی ہے. ٹھیک. تو یہاں اجمالی طریقے سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظن پر عمل کرنے کے بارے میں 2 گروپ، 2 نظریں ہیں. بعض نے اجازت دی ہے، بعض نے اجازت نہیں دی. اچھا چلیں، جنہوں نے اجازت دی ہے کہ ظن پر عمل کرنا ممکن ہے، آیا ان کے نزدیک ظن پر عمل بھی ہوا ہے یا نہیں؟ وقوعی پر مطلب بالکل عمل ہوا ہے. عربی زبان کے یہ 3-4 لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں. الدل الدلیل الوقوع. سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کہ ایک چیز واقع ہو. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کلاس کے سید سلطان شاہ کے سر پر ٹوپی ہے. آپ کہیں سے دلیل، میں نہ قرآن کھولوں گا نہ کتاب. بھائی وہ دیکھیں، جب ایک چیز واقع ہو چکی ہے تو اس کے لیے مزید کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا روشنی دے رہا ہے. اب اس کے بارے میں اگر کوئی دلیل پوچھے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کے کان سے پکڑ کے آنکھیں کھول کے دیکھو. ٹھیک ہے. تو الدل الدلیل الوقوع، الدل افعل و تفضیل کا صیغہ ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز واقع ہو. ٹھیک ہے. بس واقع ہونا بڑی دلیل ہے. اس کے لیے پھر ہمیں صغرا کبرا نتیجے کی ضرورت نہیں. اچھا چلے، بس امکان بھی ہے ظن پر عمل کا اور ظن پر عمل واقع بھی ہوا ہے. لیکن اب ہمیں آپ یہ بتائیں قانون اولی کیا ہے؟ پہلا قانون کہ ظن پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں. قانون کی بیٹا 2 صورتیں ہوتی ہیں، قانون اولی اور قانون ثانوی. اولی قانون اس قانون کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی ذات کو دیکھ کر حکم لگایا جائے. ثانوی قانون اس وقت لگتا ہے جب اس چیز کی ذات کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ حالات کو مد نظر رکھتے ہیں. مثلا کتا کھانا حکم اولی کیا ہے؟ حرام. حکم اولی کیا ہے بیٹا؟ حرام. لیکن اگر آپ کو اتنی بھوک لگی ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ کو مرنے کا خطرہ ہے، مرنے کا خطرہ، آپ کے پاس کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک کتا ہے ایک کلہاڑی ہے،
اب اگر کلہاڑی کے ساتھ کتے کو آپ مار کر اس کی 2 بوٹیاں کھائیں تو آپ کی جان بچ جائے گی. اب اگر آپ پوچھیں گے کہ ایسی صورتحال میں کتا کھانا کیا ہے، کہتے جائز ہے. بس یہ ہو گیا حکم ثانوی، یعنی حالات کے تبدیل ہونے سے حکم کو بھی تبدیل ہونا پڑا. تو اس طریقے سے کہتے ہیں قانون اول یہ ہے کہ زن پر عمل کرنا حرام ہے. قرآن نے بھی اس کی سخت مذمت کی ہے، احادیث میں بھی مذمت ہے. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، زن آپ کو کسی بھی چیز سے مطمئن نہیں کر سکتا، بے نیاز نہیں کر سکتا. وہ ٹینشن آپ کے ذہن میں رہے گا اگر زن کے مطابق عمل کیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ زن کے مطابق عمل کریں گے تو گویا کہ سلطان شاہ صاحب آپ خدا اور رسول پر الزام اور تہمت لگا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب زن پر عمل کریں گے یعنی آپ اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ شریعت کا حصہ. ٹھیک. بدعت کی تعریف یہ ہے ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، دین میں وہ چیز داخل کریں جو دین میں سے نہیں ہے. اب اس چیز کے بارے میں آپ کو ظن ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یقین تو نہیں ہے نا؟ یا یقین ہے؟ یقین نہیں ہے، ظن ہے. آپ اپنے ظن کے مطابق اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھاوا کچھ کمی کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں. بات واضح ہے. صرف 4-5 ایسے ظن ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ ان ظنون پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بس کسی بھی ظن کے بارے میں مجھے شک ہو کہ میں اس پہ عمل کر سکتا ہوں یا نہیں، قانون اول یہ ہے کہ حرام ہے اس پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ 4-5 جن کے آج نام پڑھیں گے، تفصیل آگے پڑھیں گے. خبر واحد والا ظن وہ ہمارے لیے حجت ہے، ظواہر قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قول لغوی ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے. ایسی 2 اور بھی چیزیں ہیں. اب ظواہر قرآن کیا ہے، قول لغوی کیا ہے، خبر واحد کیا ہے؟ بیٹا ظواہر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کسی بات پہ دلالت کریں. مثلا قرآن مجید نے آپ کو کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کرو. اقیموا کیا ہے؟ امر ہے، اور امر کسی چیز کے ضروری ہونے پر دلالت کرتا ہے. بس ہم کہیں گے نماز پڑھنا ضروری ہے. لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ اقیموا ضروری ہونے پہ دلالت کرتا ہے؟ نہیں، ظن ہے. ٹھیک. لیکن کہا ہے کہ قرآن کے ظاہر کو آپ حجت مان. خبر واحد خبر متواتر کے مقابلے میں ہوتی ہے. خبر متواتر یعنی وہ حدیث جس کے راویوں کی اتنی تعداد ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. مثلا جیسے ہی آپ میرے کمرے میں آئے، آپ نے کہا صحیح آج جو ہے نا وہ سردی بہت ہے. پھر دوسرے نے بھی کہا سردی بہت ہے، تیسرے نے بھی کہا، چوتھے نے، 20 بندوں نے کہا سردی بہت ہے. اب مجھے یہ یقین آ جائے گا کہ یہ 20 کے 20 جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے خبر متواتر. خبر متواتر تو کیا ہے؟ یقین آور ہے، وہ تو حجت ہے. خبر واحد وہ ہے جس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہو، ان میں جھوٹ کا ہم احتمال دے سکتے. مثلا آپ 6 ہیں، 6 میں سے 2 نے آ کے کہا کمیٹی والے کہتے ہیں کل چھٹی ہو. میں 4 سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اب ان 2 کی خبر پر مجھے ظن تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن یقین حاصل نہیں ہوگا. تو شریعت نے کہا ہے کہ خبر واحد والا ظن بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 5 نام پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقام الثانی، دوسرا مقام، احکام ظن المعتبر، ظن معتبر کے احکام. وَيَقَعُ الْبَحْثُ فِي مَوْضِعَيْنِ، یہ بحث اور گفتگو 2 جگہوں پر واقع ہوگی. الاول امکان تعبد بظن، کیا ممکن ہے پیروی کرنا ظن کی. دوسری الثانی وقوع تعبد بعد ثبوت امکان تعبد، بھائی تعبد کے امکان کے بعد آیا وہ عمل بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. الموضوع الاول فی امکان تعبد بالظن، ظن پر عمل کرنا، ظن کی پیروی کرنا کیا ممکن ہے. والمراد منہ هو الامکان الوقوعی، کہتے ہیں یہاں پر امکان سے مراد صرف ذہنی امکان نہیں ہے،
इम्कान वकूई यानी खारिज में भी ऐसे है या नहीं है। अय मा ला यतरत्तबु अला वकूई मफसदतुन, भाई इसका मतलब ये है कि यानी अगर हम जन पर अमल करें तो ला यतरत्तबु फिट नहीं होता अला वकूई ही इस अमल के अंजाम देने पर मफसदतुन कोई फसाद नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ जन पे अमल कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि अगर आपने जन पर अमल किया तो इसमें कोई फड्डा फसाद नहीं होगा। फलबहसु फी अन्नहु हल ततरत्तबु अला तअब्बुद बिज़न मफसदतुन औ ला, फिर गोया कि हमारा बहस ऐसे होगा, क्या जन पर अमल करने में कोई मफसदा वाक़े होगा या कोई मफसदा वाक़े नहीं होगा। फलकाइलून बेअदम जवाज़िल अमल बिज़न, बस वो उलमा जो कायल हुए हैं कि जायज नहीं है अमल करना जन पर, ज़हबू वो गए हैं, उन्होंने नजरिया दिया है इलल इम्तनाए वकूअन कि भाई इसका वाक़े होना मुमतने है, यानी जन पर अमल वाक़े नहीं हो सकता। कमा अन्नल काइलिन बिजवाज़ तअब्बुद, जैसे कि वो उलमा जो कायल हैं कि भाई जन को मानना जायज है, ज़हबू इला इम्कान ही वो गए हैं किस बात की तरफ कि इम्कान तअब्बुद, तअब्बुद मुमकिन है, कज़ालिक वकूअन, यानी वो कहते हैं वाक़े हो सकता है, वो कहते हैं वाक़े होना ही मुमतन है। सुम्मा इन्नल काइलिन बिइम्तनाए तअब्बुद, वो उलमा जो कायल हुए हैं कि आप जन की पैरवी नहीं कर सकते, मिनहुम इब्न कुब्बत राजी, उन उलमा में से एक अहम आलिम है, कौन, जनाब इब्न कुब्बा राजी। इस्तदल्लु बिवुजूहिन मज़कूरतन फिल मुतव्वलात, उन्होंने अपने दावा के लिए दलील भी पेश किए हैं, लेकिन वो दलील जिक्र हुए हैं अल मुतव्वलात लंबी और बड़ी किताबों में, इस किताब में बयान नहीं करेंगे। वलाकिन हम पूछते हैं आगे जाफर सुबहानी, आपका नजरिया क्या है कि जन पर अमल करना मुमकिन है? आगा फरमाते लाकिन अदल्लु दलील अला इम्कान शै, किसी चीज के मुमकिन होने पर बड़े से बड़ी दलील क्या होती है, वुकू हो, कि वो चीज वाक़े हो शरीयत इस्लामिया में। कमा सयत्तज़िहु फीमा बादो, जैसे कि ये बात अनकरीब वाज़े होगी, कहाँ, फीमा बादो, बाद वाले आभास में। बस आगे जाफर सुबहानी कायल हैं कि जन पर अमल करना मुमकिन है, अगर इब्न कुब्बा कायल हैं कि मुमकिन नहीं है। अल-मौज़िअ सानी, दूसरा जो है क्या है जनाब मकाम, फी वुकूअ तअब्बुद बिज़न, भाई जन की पैरवी वाक़े हुई है कब, बाद सुबूत इम्कान ही, उसका इम्कान तो साबित हो गया पिछले बहस में, और इस बहस में साबित करेंगे कि अमल भी हुआ है। वक़ब्ल दुखूल फी सुल्बिल मौज़ू, असल मौजू में दाखिल होने से पहले लाबुद्द जरूरी है अनुबय्यन कि हम बयान करें मा हुवल असल, असल का मतलब कानून, असल कानून क्या है फिल अमल बिज़न, जन पर अमल करने का। जैसे कुत्ते का कानून क्या है कि खाना हराम है, हत्ता यकून, यहाँ तक कि वो असल हो, अलमर्ज इंद शक, जब भी हमें शक हो तो हम उस असल की तरफ रुजू करें। फमा सबत खुरूजुहु अन ज़ालिकल असल, बस वो जन जिसके लिए साबित हो जाए कि वो उस असल कानून से जुदा है। असल ये है कि अमल करना हराम है, लेकिन ये 5 जन ऐसे हैं जिन पर अमल करना हराम नहीं है, तो फिर नाखुज़ बिही, शक वाली सूरत में हम उस असल को ले लेंगे कि भाई इस जन पर अमल करने में हमें शक है, क्या है, जायज है, असल जिंदाबाद, वो कहेगा हराम नहीं करो। वमा लम यसबुत, लेकिन जहां पर हमें खुरूज का पता न चले, न तमस्सक फीह बिल असल, हम तमस्सुक करेंगे फीह लम यसबुत वाले मौरिद में असल के साथ। पर नकूल, तो हम कहते हैं इन्नल काइदतल अव्वलियत फिल अमल बिज़न हुवल हुर्मतु, भाई पहला कानून जन पर अमल करने के बारे में क्या है, हराम, जन पर अमल करना क्या है, हराम है। और पहला कानून क्या, अदमुल हुज्जिया, जन हमारे लिए हुज्जत नहीं है, इल्ला मा खरज बिदलील, मगर ये कि किसी जन के बारे में दलील आ जाए कि ये हुर्मत वाली बात से खारिज है, तो उसको हम अपने आंखों पर रख के अमल करेंगे। वह दलीलो अलैहि, और दलील इस बात पर, कौन सी बात पर, कि कानून अव्वल ये है कि जन पे अमल करना हराम है, इल्ला मा खरज बिदलील, मगर ये कि कोई जन दलील से खारिज हो।
ان العمل بزن، زن پر عمل کرنا، عبارتن، اس کا مطلب یہ ہے ان صحت اسناد مؤدہ الاشارے، کہ صحیح ہے نسبت دینا اس زن والے مسئلے کی، مؤدہ بیٹا مطلب مفہوم، یعنی زن سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کی نسبت دینا صحیح ہے کس کی طرف؟ شارع کی طرف، یعنی شریعت والے کا بھی یہی حکم ہے مقام عمل میں۔ وہ من المعلوم، اور یہ بات تو کلیئر معلوم ہے، ان اسناد المؤدى للشارع، اس زن والے مطلب کی نسبت دینا شارع کی طرف، انما یصح، یہ نسبت صحیح ہو سکتی ہے فی حالت الاذعان، جب آپ کو یقین ہو، زن کی صورت میں یہ آپ نسبت نہیں دے سکتے۔ بأنہ حکم شارع، آپ کو یقین ہے بأنہ کہ یہ مؤدى شارع کا حکم ہے، وإلا يكون الاسناد تشریعا، اگر آپ کو شارع کے حکم ہونے کا یقین نہیں ہے بیٹا تو یہ شارع کی طرف نسبت دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ تشریع، یعنی آپ نے اپنی شریعت بنائی ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ دلت علی حرمت ہی، اس تشریع کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں کون؟ الادلۃ الاربعۃ، بیٹا چاروں دلیلیں، چار دلیل مشاہد کون سی ہیں جی؟ ہاں 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 ہاں، وہ لیس تشریع، کہتے ہیں بھائی بدعت کی تعریف تو ہمیں سنا دو، بدعت ہے کیا؟ کہتے ہیں وہ لیس تشریع، بدعت نہیں مگر یہ کہ اسناد ما لم یعلم انہ من الدین الی الدین، جس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ دین سے ہے اس کی دین کی طرف نسبت دینا۔ بھائی یہ جو آج کل دھاگے پہنتے ہیں یا کڑے پہنتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے؟ نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو سنت امام سجاد ہے، پر یہ بدعت ہو جائے گی۔ قال سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل، تو کہہ دے، ارأیتم ما انزل اللہ لکم، ٹھیک ہے، تم بتاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، من رزق رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے اپنا فیصلہ کر لیا، کسی اللہ کے رزق کو حرام کر دیا اور کسی کو حلال کر دیا۔ قل اللہ اذن لکم، اے رسول تو ان کو کہہ دے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس کو حلال کرو اس کو حرام کرو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ تم الزام لگاتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے پھر تو کہیں کہ شریعت کا حکم ہے، زن کی صورت میں آپ اس کو شریعت کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، یعنی زن پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فالآیت تدل، بس یہ آیت دلالت کرتی ہے، علی ان الاسناد الی اللہ، کسی چیز کی نسبت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، یجب ان یکون مقرونا بالاذن منہ، ضروری ہے کہ وہ نسبت دینا ملی ہوئی ہو بالاذن منہ، خدا نے جس کی اذن دی ہے کہ میری طرف نسبت دو تو ہم بھی دیں، تو جس کا یقین ہو جاتا ہے اس میں تو نسبت دے سکتے ہیں، زن والی صورت میں ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ سبحانہ، وفی غیر هذه السورہ، اگر اذن نہ ہو پھر بھی ہم کہیں گے خدا کا یہ حکم ہے، یعد افتراء، تو پھر اس نسبت دینے کو گنا جائے گا جھوٹ، ٹھیک، سواء کان الاذن مشکوک الوجود، چاہے اذن کے وجود میں ہمیں شک ہو، کما فی المقام، جیسے زن میں بھائی اذن کا ہمیں شک ہوتا ہے، یقین تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک، اور مقتول عدم، یا ہمیں یقین ہو کہ اذن نہیں ملی، والآیت تعم کلا القسمت، آیت دونوں صورتوں کو بیٹا شامل ہے، یعنی جب یقین ہے کہ اجازت نہیں پھر بھی خدا کی طرف نسبت دینا جھوٹ ہے، جب شک ہے اذن کا تو بھی نسبت دینا کیا ہے؟ خدا کی طرف، یہ جھوٹ ہے۔ والمفروض ان العامل بالظن، فرض یہ ہے کہ وہ بندہ جو عمل کرتا ہے زن پر، شاک فی اذنہ سبحانہ، اسے شک ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت میں، وہ مع ذالک، اس شک کے باوجود، ینسبہ، وہ اس عمل کی نسبت دیتا ہے الہ، خدا کی طرف، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ثم ان الاصولیین ذکروا خروج بعض ظنون عن هذا الاصل، بھائی اصولیین نے اس اصل، یہ اصل کیا تھی کہ حرام ہے زن پر عمل کرنا، اس حرمت والے قانون سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض زن خارج ہیں، منا ظواہر الکتاب، ان میں سے ایک جو ہے کیا قرآن کا ظواہر، اشہرت الفتوائیہ، فتویٰ کا مشہور ہو جانا، بیٹا جس مولوی کی دیکھیں وہ فتویٰ یہ دیتا ہے کہ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں دلیل میں کہیں بھی نہیں ملتی،
اس مولوی نے بھی فتویٰ دی، اس نے تو اس سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے کہ شریعت میں اجازت ہے، لیکن یقین حاصل نہیں ہوتا. تو علماء نے کہا ہے کہ شہرت فتوائیہ کے ذریعے جو ظن حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے. خبر واحد کے ذریعے ظن جو حاصل ہوتا ہے وہ حجت ہے. الاجماع المنقول بخبر الواحد، وہ اجماع جو نقل ہوتا ہے خبر واحد کے ذریعے، اس کا ظن حجت ہے. قول اللغوی، لغت والے کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہم کسی لفظ کی معنی میں پریشان ہو رہے ہیں کہ اس لفظ کی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں ایک لفظ آیا، ہم جائیں گے اہل لغت کی طرف، انہوں نے اس کی جو معنی کی ہوگی تو ہمیں ظن حاصل ہوگا بس یہ معنی اس لفظ کے لیے ہے، تو یہ ظن آپ کے لیے حجت ہے، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.